اس شخص نے آ کر جو آپ کی اسکرین پر چل رہا ہے پریزنٹر کے سامنے بتایا کہ ایک پاکستانی آتا ہے اور امریکہ میں جو ٹرکش ایمبیسی ہے وہاں پر گیا اور اس نے جا کر کہا کہ میں کچھ پیسے ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں. اب چونکہ وہاں پر بھی ڈونیشن لی جا رہی ہے, جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کتنا ڈونیٹ کرنا چاہتے تو اس نے کہا $30 ملین. اب جانتے ہیں $30 ملین کتنا ہوتا ہے؟ 850 کروڑ روپیہ. جی ہاں, 850 پاکستانی کروڑ روپیہ. وہ بندہ گیا, شرط اس نے یہ رکھی کہ میرا نام نہیں آنا چاہیے اور نہ مجھے کوئی پذیرہ ہی چاہیے. امیجن کریں جب ٹرکش ایمبیسی والوں نے آگے ڈونیشن دی کہ ایک پاکستانی آیا ہے اور $30 ملین اس نے ڈونیٹ کیے ہیں, تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. انہوں نے اس کو دعائیں دی, بڑا کچھ دیا, لیکن اس کی شرط یہ تھی کہ مجھے کسی صورت کوئی پاپولیرٹی نہیں چاہیے, آپ نے بتانا بھی نہیں ہے. اب اس جناب نے آ کر پاکستانیوں کو یہ بات بتائی اور پوری دنیا کو. اس نے کوئی مقصد نہیں تھا کہ پاکستانی کا نام بتائے, ان سب کو نام پتا ہے, ایک ایک چیز پتا ہے, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جس نے ڈونیشن دینی ہوتی ہے اس کا نام وہ چیزیں رکھتے ہیں کہ کل کو کوئی انکوائری ہو تو ہم بتا سکے. اور جس شخص نے آ کے دیا اس کا لیگل بزنس ہے, وہ امریکہ میں بھی ٹیکس دیتا ہے. اب اس نے آ کر ان کو بتایا, انہوں نے صرف اس لیے کہ دیکھیے ترکی پر پوری دنیا کا اعتماد کیا ہے کہ پاکستانی جن کے ملک کے اندر سیلاب آیا وہاں کسی نے ڈونیٹ نہیں کیا. پہلے یہ کہا جاتا تھا جی وہ فلانے ادارے پر, فلانی شخصیت پر, فلانے پر لوگ بڑا اعتماد کرتے ہیں, اب کوئی اعتماد نہیں کرتا. اوقات یہ ہے کہ عمران خان کے علاوہ پاکستان میں لوگ کسی کو دھیلا دینے کو تیار نہیں. وہ پہلے جن کو دیا کرتے تھے وہ قوم کی 75 سال بعد آنکھیں کھل گئی ہیں, ایک دھیلا ان کو نہیں دیں گے. اب صورت حال یہ پیدا ہوئی کہ دنیا حیران ہے. انہوں نے تو اس لیے بتایا کیونکہ وہ دنیا کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو ٹرکی پر اعتماد کرو, ہمارا پیسہ یہاں پر جاتا نہیں ہے پاکستان کی طرح. آپ اندازہ کیجئے یہ سیلاب آیا ہے, لوگ کہہ رہے ہیں جی فلانے کو ڈونیٹ کر سکتے تھے, فلانے کو ڈونیٹ کر سکتے. اب لوگ کسی پر بھی اعتبار نہیں کرتے. آج ذرا کیمپ لگائیں, ہم نام نہیں لینا چاہیں گے, کوئی بھی کیمپ لگا لے سوائے عمران خان کے علاوہ, ایک دو اور بھی شاید ہوں گے, ان کے علاوہ شاید کوئی کیمپ لگا لے, کہا جاتا جی وہ بڑا ہے جی فلانا. کوئی ادارہ, کوئی شخصیت عمران خان کے علاوہ شاید آج موجود نہیں جس پر لوگ اندھا اعتماد کریں کہ کوئی آ کر اپنا 850 کروڑ روپیہ دے دے کہ یار یہ لے پکڑے سیلاب متاثرین کے لیے. اب ٹرکی کے اندر جب یہ خبر گئی تو اس کے ساتھ ہوا یوں ہے کہ جو پاکستانی بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں اوورسیز, انہوں نے پیسے بھیجنا شروع کیا. وہ دیکھ رہے ہیں یار ہم کس کو بھیجیں. اچھا اردوغان نے کوئی ریلیف فنڈ قائم کیا ہے, اس کے اندر وہ بھیج رہے ہیں, اور لوگ بھیج رہے ہیں. پاکستانی ہیں, دنیا بھر کے اندر جتنے اوورسیز ہیں, مسلمان ہیں, وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ یار ہم ٹرکی کے, ہم فلانا, وہ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے. اور اس کی دیکھا دیکھی ہو ہی رہا ہے کہ انڈینز بھی بھیج رہے ہیں, جو مسلم ہیں یا غیر مسلم ہیں, لوگ سارے بھیج رہے ہیں کیونکہ انہوں نے دیکھا یار ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہے, اتنی تباہی ہوئی ہے, اتنی تباہی ہوئی ہے. اسے اردوغان کوئی ایسا چھیڑ چھاڑ والا کام نہیں کرے کہ یہ دیکھیں کہ یار ایک ٹیکنالوجی کی وجہ سے تھا, یہ کچھ تھا. اب سارے پاکستان اس کو ڈھونڈے. اب وہ بندہ اگر پاکستان میں ہوتا, پہلی تو بات ہے وہ ڈونیٹ ہی نہ کرتا کیونکہ ان کا اعتبار نہیں, یہاں پر آ جاتے حصہ لینے کے لیے. ہاں بھائی ڈالو اس پر FIR, ڈالو بھائی اس کو پکڑو. یہ اگر 850 کروڑ عطیہ کر سکتا ہے تو اس کے پاس پیسہ کتنا ہوگا. چلو بھتے کی پرچی بھیجو, چلو ایک کام کرو, اس کا کوئی گھر والا اس پر FIR ڈال دو, یا اس کو اٹھا کر لے جاؤ کسی نامعلوم جگہ کے اوپر جا کر منتقل کرو, اسے پیسہ وصول کرو, اور اسے کو یار نہیں ملک کے لیے دینا ہے نا, دیکھو ہم دشمنوں کا مقابلہ فلانا یہ وہ. اب آپ ذرا اندازہ کیجئے آپ کے ملک کے اندر کوئی کسی پر اعتبار کرے گا. یہ ذرا جا کر کہے نا باجوہ کو کہ بھائی تو اپنی جو بہو ہے اس کا 12 ارب روپے کا پلاٹ جو ہے وہ دے دے. وہ کتنا بنتا ہے 12 ارب روپیہ؟ تقریباً 1200 کروڑ بنتا ہے. تو جا کر تو بھی ڈونیٹ کر دے, اس میں سے چل 600 کر دے. تم لوگوں کا کون سا کوئی اپنے پلے سے کہا. انہوں نے تو یہ کہا نا کہ وہ جی اصل میں ہماری جو بہو تھی اس کے باپ نے, مٹھو کباڑی, اس کی تو اوقات ہی نہیں ہے اتنی. پوچھے ذرا جا کر مٹھو کباڑی نے کتنا پیسہ, اسے جا کر پوچھے یار 12 ارب روپے کا جو پلاٹ ہے تم دو تو 12 کروڑ روپے بنتا, تم تو بہت آگے چل جائے, چھوڑے اس کو. واسم باجوہ کو جا کر کہ تمہاری تو 200 سے زیادہ برانچز ہے پوری دنیا میں پاپا جون کی, ایک ابھی برانچ ہی ڈونیٹ کر دو, اس کے پیزے کی منتھلی کمائی ڈونیٹ کر دو. وہ شاید اتنی زیادہ ہوگی کہ پاکستانی گندے رہ جائیں گے تو ان کو سمجھ نہیں آئے گی, گندی ختم ہو جائے گی. یہ نہیں کر پائیں گے. اب یہ کہتے ہیں عوام اعتماد, عوام کو پتہ چل گیا ہے چونا کون لگاتا رہے. اب جو رہی کسر تھی وہ 75 سالوں بعد وہ بھی کسر ختم ہوگی کیونکہ عوام کی آنکھوں کا آپریشن ہو گیا, ان کو پتہ چل گیا ہو یار ہمارے ساتھ 75 سال سے دھوکہ ہوتا رہا. اب یہ اصل میں اس کو
फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि यार ये बंदा देखिए शहबाज शरीफ तारीफ कर रहा है ना, शहबाज शरीफ को क्या तुम्हें इसका 1% कोई देने को तैयार नहीं, इसका क्या पहले कहा कर दी सियासतदानों किसी को भी कोई देने को तैयार नहीं। आज इमरान खान कह दे, इमरान खान का भी मसला इस वक्त ये पड़ा हुआ है कि सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है कि इमरान खान ये सिर्फ उसने कहा कि यार अगर जो ओवरसीज पाकिस्तानी 1 करोड़ 10 लाख है, अगर मैं उनमें से सिर्फ 10 लाख, ये बड़ी बात है, सिर्फ 10 लाख लोगों को कह दे जो बिजनेसमैन है कि यार आपने पाकिस्तान का पैसा दे, हमारे यहाँ पर एक फंड होगा, आपने यहाँ पर लगाना, आप यकीन कीजिए आपको IMF की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुशहाल हो जाएंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि जो IMF के नुमाइंदे यहाँ पर सहूलतकार बैठे हुए हैं वो आपका मुल्क इतना करप्ट करे। आपने कभी गौर किया ये आपको हर रोज बुरी से बुरी न्यूज कैसे आ रही है? ये बड़ा वेल प्लान्ड है, जानबूझकर न्यूज बुरी चलाई जाती है ताकि लोगों का एतमाद खत्म हो और आपको कोई पैसा ना दे, बैरूनी तौर पर जो इन्वेस्टमेंट आनी है वो नहीं। देखिए जो आपके दुश्मन है वो बैठकर इन्वेस्टमेंट इस बात की कर रहे हैं आपके मीडिया पर, आपके मुल्क में हर तरह की बुरी न्यूज फैलाने पर, जिसे ओवरसीज पाकिस्तानी इन्वेस्ट ना करे तो आपको IMF के पास जाना पड़े, और IMF क्या करेगा? वो आपका शिकंजा टाइट करेगा, आप पर बुरी से बुरी हर तरह की कोई ना कोई शिकंजा टाइट करेगा। एक्सटेंशन हो किसी चीज की, भाई इसको पहले बिजली बढ़ाई थी मजीद एक्सटेंशन करके बिजली बढ़ाओ, या आप पर कोई ना कोई ऐसी इंपोज कर देगा शर्त कि आप वो कर नहीं पाएंगे। ये असल में इस वक्त सूरत हाल है। अब दुनिया सारी ये लोग कोशिश करें, इनकी रालें टपक रही हैं। उस बंदे ने बिल्कुल ठीक किया है। देखिए अगर उसका नाम आ जाता तो पाकिस्तान में उसका कोई ना कोई रिश्तेदार निकल आता या अपनी फैमिली निकल आती। अगर यहां से कोई बंदा उसकी फैमिली किसी को अगवा कर ले, ओके ठीक है जी 100 करोड़ हमें भी भेज, वो क्या कर लेगा? देखिए एक तो लोग अल्लाह वाले होते हैं, दूसरा वो ये चाहते हैं भाई हमारी आइडेंटिटी सेफ रहे। मिसाल के तौर पर दुनिया में कुछ ऐसे केसेस आए, कुछ लोगों की लॉटरी निकली, बहुत सारे लोगों को होता है कि लॉटरी निकलती है तो हम आकर अमेरिका, UAE समेत दुनिया भर के अंदर लोग अपनी तस्वीरें तुराते हैं। अमेरिका के अंदर कुछ वाकयात हुए, उनकी लॉटरी निकली, उन्होंने कहा कि भाई हमने आज के बाद अपना नाम नहीं देना, लॉटरी निकली है, हमने कोई तस्वीरें नहीं खिंचवानी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के रिश्तेदारों ने, बहुत सारे इर्द गिर्द जो माफिया थे उन्होंने उनको पकड़ लिया, उन पर हमले किए, मार दिया कि भाई इसके पास पैसा, अब इससे पैसा वसूल करो। ये आपके मुल्क की औकात है। सो लिहाजा इस पूरे खेल के अंदर एक चीज तो बिल्कुल तय हो गई है कि आपके मुल्क पर कोई भरोसा करने को तैयार नहीं, सियासतदान किसी पर भी अब कोई भरोसा करने को तैयार नहीं। आम पाकिस्तानी अपने इदारों पर, सियासतदानों पर, किसी पर कोई भरोसा करने को तैयार नहीं। एक वाहिद इमरान खान की क्रेडिबिलिटी रह गई है कि आज भी लोग उनको पैसा देते हैं। इन लोगों को तकलीफ ये हो रही है, हो काश हमें पता चल जाता, हम भी कोई अपना हिस्सा वसूल कर लेते। ये आप देखिए शहबाज शरीफ उस बंदे की तारीफ कर रहा है, वो क्या बात है। आप सोचिए जरा, पाकिस्तान में अगर किसी को उसके बारे में पता चले, उसके बिजनेस के बारे में, तो उसका क्या वो हशर करेंगे। ये अल्लाह वाले लोग होते हैं, इनको इस दुनिया से कोई गर्ज नहीं होता। ये चुपके से जाकर, आज अगर तुर्की का मीडिया आपको ना बताता तो आपको पता चलता? किसी को नहीं पता चलता। न जाने ऐसे कितने पाकिस्तानी हैं जो रो रहे हैं सुबह शाम मुल्क की हालत देखकर, लेकिन वो कहते हैं यार पाकिस्तान में गंदे करप्ट लोग बैठे हैं, हम क्यों डोनेट करें वहां पर।